السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اپنے مال مکہ میں چھوڑ دیے تھے، اپنی جائیداد مکہ میں چھوڑ دیے تھے، اپنے روپیے پیسے مکے میں چھوڑ دیے تھے، اپنے اہل خانہ مکے میں چھوڑ دیے تھے، سارے چیزوں کو مکے میں رکھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھ کر اپنے تہی ہاتھ تہی دامن سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تھے۔ ان کے پاس کھانے کے 2 ٹائم کھانے کے نہ کوئی انتظام تھا، نہ رات کہاں گزارے گا اس بات کے کوئی جگہ تھی ان کے پاس متعین۔ ایسے وقت میں بہت دن ایسے ہوتے تھے کہ ان کو کھانا صحیح طور پر مل نہیں پاتا تھا، بھوکے کے بھوک کی شدت میں وہ تڑپتے تھے اور اسی تڑپ کر رات گزار دیتے تھے۔ ایسے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان بھائی چارگی اور آپس میں میل و محبت کا درس دیا۔ درس دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصار کو سونپ دیا اور کہا کہ اے میرے انصاری بھائی، اس مہاجر کو آپ اپنے بھائی کے طرح رکھیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی جیسا سلوک کریں۔ اگر آپ کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر اپنے لیے رکھیں اور دوسرا گھر اس مہاجر صحابی کو ٹھہرنے کے لیے دے دیں۔ آپ کے پاس اگر جائیداد ہیں، آدھی جائیداد آپ خود رکھیں، آدھی جائیداد انہیں بٹوارے پر دے دیں کہ یہ کھیتی باڑی کرے اور اپنے غلہ اناج اگائیں۔ آپ کے پاس ابھی 2 ٹائم کے کھانے کے ہیں تو 1 ٹائم کا کھانا خود رکھیں اور 1 ٹائم کا کھانا اس مہاجر بھائی کو دے دیں۔ ہجرت کے ایسے دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر محبت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہندوستان کے حالات اس ہجرت کے دور کے حالات سے کچھ الگ نہیں ہیں۔ وہاں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آج بھی ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کا تو انتظام ہے لیکن کھانے کا انتظام نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ طعام کا انتظام ہے اور نہ قیام کا انتظام ہے، وہ کھلے فضا میں سو رہا ہے، آئندہ صبح کو کیا کھائے گا اس کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے، دوپہر کو آیا ان کو کچھ ملے گا کھانے یا نہیں ملے گا اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کی حدیث عرض کرنا چاہوں گا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد لوگوں کو درس دیتے ہوئے فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر آپ ایک دوسرے کے ایسے سنگین حالت میں، ایسے نازک حالت میں یار نہیں بنیں گے، ان کی مدد نہیں کریں گے تو قریب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو پوچھ لے۔ میں ان میں سے صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں ایک دوسرے میں سلام پھیلاؤ۔ سلام پھیلانا یہ محبت کی دلیل ہے، ایک دوسرے میں محبت بڑھاتی ہے اور ایک دوسرے میں انسیت کو اجاگر کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، نمبر 2 میں فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، وہ غریب ہے، محتاج ہے، ان کے پاس کھانے نہیں ہیں، آپ ان کو کھانا دیں، آپ ان کی مدد کریں، روپیہ پیسہ کے ذریعے مدد کریں، اپنے اناج اور غلہ کے ذریعے ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھوکا نہ سوئیں، تاکہ ان کے بچے بھوک کی وجہ سے روئے نہ اور نہ بلکہ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور لوگوں نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ اگر آپ سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، سنگین کی حالت میں، نازک حالت میں کھانا کھلاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور
نماز قائم کرتے ہیں رات کی تاریکی اور اندھیری میں تو کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، کہ لوگو تم لوگ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کے جو اسباب بیان کیے ہیں ان میں سے دو اہم سبب یہ بیان کیے ہیں کہ لوگوں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اگر وہ غریب ہیں محتاج ہیں، خواہ وہ آپ کے رشتہ دار میں نہیں آتے ہیں یا آپ کے رشتہ دار میں سے کوئی غریب ہیں تو آپ ان کو بھی کھانا کھلائیں اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حدیث نمبر 839۔ نمبر 2، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث اپنے مستدرک میں نقل کیا ہے، وہ اس طرح ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جاعی الی جنبہ۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور شراب ہو جائے اور اسی کے بغل میں اس کا پڑوسی بغیر کھائے بھوکا سو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر آپ خود کھانا کھانے کا انتظام کر رہے ہو، آپ کے پاس 2 ٹائم کی روٹی ہے، آپ 1 ٹائم کے کھانا کھائیں اور آپ کے پڑوسی جو ان کے پاس روٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھوکے سو رہے ہیں، آپ 1 ٹائم کی روٹی انہیں دے دیں اور ان کو کھلائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے پیٹ سو جائے۔ اگر وہ بھی آپ کے پڑوسی بھوکے پیٹ سو رہا ہے، آپ کے پڑوسی اگر بھوکے پیٹ سو رہا ہے، قسم واللہ قیامت کے دن آپ سے باز پرس ہوگا اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے کہ آپ خود شراب ہو کر سوتے تھے اور آپ کا پڑوسی بھوکے پیٹ سوتا تھا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اپنے پڑوسیوں کا نگہبانی کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگوں قریبی پڑوسیوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اس آیت دور کے پڑوسیوں میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 گھر آپ کے دائیں اور 40 گھر آپ کے بائیں سارے لوگ آپ کے دور کے پڑوسیوں میں آتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی بھوکے پیٹ سو جا رہا ہے اور آپ کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود، آپ کے علم میں ہونے کے باوجود آپ ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا اور آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم مالدار آگے بڑھ کر غریبوں کی مدد کریں، اس لاک ڈاؤن کی حالت میں، اس نازک حالت میں ان کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ اس دور میں بھی وہ بھوکے مر جائیں گے، ان کے بچے بھوک کی وجہ سے روئیں گے اور بلکیں گے، نہیں، قطعا نہیں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔